اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی نشست میں ہم ایک وہ ریفرنس رہ گیا تھا پہلے کلمے کے بعد والا، وہ یہ ہے ریفرنس صحیح ابن حبان کتاب الایمان اور حدیث کا نمبر ہے 218، ذکر البیان بأن المرء انما یعصم مالہ ونفسہ بالاقرار، یہ اس کا باب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا جا سکتا تو بعد میں آرام سے لکھ لینا۔ اور اس میں ایک اور چیز تھی جس کو میں نے تھوڑا چینج کیا ہے، یہ والا من الذنب الذی یعلم ومن الذنب الذی لا یعلم، یہ اس کا جو پروف ہے اس کو تھوڑا چینج کر لو، یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے نیچے رکھا ہوا، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، لیکن یہ والا جو پروف ہے یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ادب المفرد کا ہی ہے، امام بخاری کی جو ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 716 ہے، حدیث کا نمبر، یہ وہاں سے لیا گیا۔ اور باب ہے فضل الدعا، کہ دعا کی فضیلت، باقی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے وانا عالم لا عالم، جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس کے بھی جو سبجیکٹ میں ہے وہ یہی ہے کہ جو مجھے معلوم ہے گناہ اور جو مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ زیادہ بہتر میچ کرتی ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں ہے یہ، وہی بات ہے۔ جنگی لشکر سے بات یہ ہے کہ اگر وہ ہے مسلمان لیکن صرف وہ جنگ سے بھاگا ہے تو اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ منافق ہیں، جو کہ اندر سے نبی کے خلاف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بظاہر ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ان کو معافی نہیں۔ تو یہ دونوں میں یہ ہے۔ اچھا، یہ ہم کل تھے چھٹے کلمے پہ۔ کل والے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ کل تو انٹروڈکشن تھا، اصل چیز تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم شروع کریں گے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ انٹروڈکشن بھی ضروری تھا وہ بھی۔ سو ہم کل جو تھے ہم اس پہ بدعت بھی ہوگی، نمیمہ بھی ہو گیا تھا، والبہتان، یہاں سے ہم نے اس کو کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے سورہ نساء کی 155 نمبر اور 156 نمبر، یہ ہم تفسیر میں بھی آج کل کر رہے ہیں یہ آیت۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ چھاپ لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان میں سے ایمان لاتے مگر تھوڑے سے، بس باقی ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور جو حضرت مریم علیہ السلام پہ جو انہوں نے بہتان لگایا تھا، بہتان وہ الزام ہوتا ہے جس کو سن کر جس پہ الزام لگایا نا وہ ششدر رہ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور سننے والے بھی ششدر رہ جائیں، اس کو کہتے ہیں بہتان، اس الزام کو کہتے ہیں بہتان۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا وہ اسی قسم کا تھا۔ تو یہ جو چھاپ لگی ان کے اوپر
کہ ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ کفر کی چھاپ لگ گئی ان کے اوپر، اس کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ بہتان لگانا بھی تھا. ٹھیک ہے، کفر تو تھا ہی لیکن یہ بہتان لگانا بھی تھا. انڈرسٹینڈ؟ سو یہ بہتان لگانے کا یہ انجام ہے. اور سورہ الممتحنہ 60 نمبر سورہ 12 نمبر آیت، یہ عورتوں سے بیعت لینے والی جو آیت ہے یہ وہ ہے کہ کن ٹرمز پہ آپ ان سے بیعت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو تھی وہ یہ تھی وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی. سمجھے؟ سو یہ اس بات پہ بیعت دی گئی تھی کہ بہتان نہیں باندھیں گی. سو یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. والمعاصی، سورہ یونس 10واں سورہ 15 نمبر آیت، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف آتا ہے بڑے دن کے عذاب سے. سو نافرمانی جو ہے اٹ لیڈس ٹو دس ون. ٹھیک ہے، تو یہ بھی منع ہے. تو اسی کا اس میں کیا جا رہا ہے کہ میں بیزار ہوا اس نافرمانی سے بھی، بہتان لگانے سے بھی، وہ ساری پچھلی چیزیں جو کل کے اس میں درس میں موجود تھیں. پھر آخر میں کیا آیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث شریف ہے، یہ اس کا حصہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو عرض کی وہ کیا تھی، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَامِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، پھر میں نے عرش کے ستونوں پہ یا پایوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین، باب اس کا یہ ہے من کا کتاب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی ہی دلائل نبوہ، حدیث کا نمبر 4228، باقی تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں یہ بھی آ گیا، پہلا کلمہ کل بھی دیا تھا اس کا ثبوت، یہ آج بھی آ گیا. وہاں پہ علیحدہ دیا، یہاں پہ علیحدہ دیا. ٹھیک ہے، تاکہ ذرا وائڈلی اسپریڈ ہو جائے معاملہ. یہ تو ہوگی انٹروڈکشن کمپلیٹ ان کی. ٹھیک ہے، ناؤ وی کم ٹو دا ریئل پلے گراؤنڈ. اب ہم داخل ہوتے ہیں صحیح جگہ پہ کہ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھاتا چلا جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ، اور وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے علم اٹھ رہا ہے نا، ویسے ویسے شیطان جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے، ایک فقی 1000 عابد سے زیادہ شیطان پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے، ایک فقی، یعنی وہ لوگ جو بیٹھے تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت، عبادت میں رہتے ہیں، وہ 1000 بندے ہوں نا تو ان سے بہتر ایک فقی ہے، اور شیطان ان سے زیادہ گھبراتا ہے اس فقی سے، اس ایک فقی سے زیادہ گھبراتا ہے. حدیث شریف کا یہ مطلب ہے. تو وہ بھاری ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فقی ہوگا علم کے ساتھ، اور علم جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے عام انسان دوزخ میں جانے سے بچ سکتا تھا نا، یہ وہ سارے دروازے اعتراضات کر کر کے نا ختم کر رہے ہیں. آگے سے جواب دینے والے بھی جو ہیں وہ کم علم ہیں، ان سے بھی بند کچھ نہیں پڑتا. تو وہ کام جو ہے نا وہ پکا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جی ایسا ہی ہے، بس ایک ہی کلمہ ہے جی اور سارا کچھ ہے.
جب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے پھر اس کے بعد میں پھر یہ سوال کروں گا کہ اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. انہیں آج تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کلمے جو ہیں یہ شروع کس نے کیے تھے. اب آ جائیں اس کے 6 کلموں کے بنیادی مضامین کیا ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ اس پہ ڈسکس کریں گے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا ایکچولی. ٹھیک ہے. نام تو دیے ہوئے نا، وہ کیا وہ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، وہ پہاڑا تو ساروں نے پڑھا ہوا. اس کلمے کے 2 حصے، پہلا کلمہ اس پہ آ جائیں. اس کلمے کے 2 حصے ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. پہلا اللہ تعالیٰ کی معبودیت سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے تصدیق رسالت ہے. ٹھیک ہوگی بات. جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے نا تو وہ کفر سے نکل جاتا ہے. کیسے نکلتا ہے کفر سے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کفر سے کیسے نکلتا ہے. اس کا کفر ایکچولی بیس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر اللہ کی پوجا کر رہا. ٹھیک ہے. بت کی، کسی مورتی کی، کسی جانور کی، کسی درخت کی. ٹھیک ہے. جب وہ یہ کہتا ہے نا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو وہ وہاں کفر سے نکل آئے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں اس حصے کو تب مانوں گا جب تو یہ مانے گا. ذرا اس پہ غور کرنا، یہ کھیل مذاق نہیں ہے. میں جانتا ہوں تمہیں آتا ہے یہ سارا کچھ، لیکن اس پہ ذرا دھیان دینے والی بات. تو اس تصدیق کے بغیر اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے یہ قبول نہیں کرتا. پہلا حصہ یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اور اس لیے اس کلمے کو کہ جب وہ یہ پورا پڑھے گا، اگر وہ کہے جی میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں مان گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ نہ کہے محمد رسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے جو پہلی امتیں ہیں وہ بھی یہی پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ. سمجھے؟ اور ان کا چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، بجوز اس کے کہ وہ انہوں نے شرک کیا. ٹھیک ہے. وہ ایک آپ اس شرک کو ایک لمحے کے سائڈ پہ رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ تو وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا ون گاڈ ہے، وہ تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس حصے کو نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. پہلی امتیں صرف یہ پڑھتی تھیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. باقی وہ جو ان کے آگے نبی تھے ان کی متعلق وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. وہ دعائے گنج جراش کے آخر میں وہ ہے سارا کچھ، ہاں وہ کرتے تھے اس میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب یہ لا الہ الا اللہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. سو پچھلی امتیں بے شک لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گی جب تک وہ یہ نہ کہیں محمد رسول اللہ. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. تو جب وہ یہ پڑھ لے تو نکل آئے گا کہاں سے؟ کفر میں سے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزماہم کلمات التقوی. ٹھیک ہے. کہ جب کفار نے اپنے دلوں میں ضد لگا لی، اور وہ بھی زمانہ جاہلیت والی، یہ حمیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ اتاری اپنے نبی کے قلب پر اور مومنین کے قلوب پر. ٹھیک ہے. اور ان پر کلمہ تقوی کہنا لازم کر دیا. یہ وَأَلْزَمَاهُمْ
کلمات التقوی. ٹھیک ہو گئی جی. واہیہ اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشرکوں نے اسی کلمے سے صلح حدیبیہ کے دن تکبر کیا تھا. صحیح ابن حبان کتاب الایمان، یہ وہی جو بھی تھوڑی دیر پہلے ریفرنس دیا تھا، یہ وہی حدیث ہے، پوری حدیث یہ یہاں پہ آ مکمل ہو جاتی ہے 218. ٹھیک ہے جی. تو حدیث میں یہ موجود ہے کہ یہ کلمہ لازم ہے، کلمہ تقوی ہے. رائٹ. میں کو لائٹ میں آ جاؤں، مجھے بھی نظر آ جائے کوئی. اچھا یہ ہو گیا جی پہلا کلمہ. اب آ جائیں دوسرے کلمے کی طرف. دوسرا وہ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے، اس سے انکار کیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم محمد کو رسول نہیں مانتے. یہی تھا نا اس دن میں، اس پہ تو جھگڑا پڑا تھا. تو یہی بات میں سمجھا رہا تھا کہ جب تک یہ پورشن نہیں کہیں گے تب تک جو ہے وہ ہاں بالکل. اللہ محمد رسول اللہ رکھا ہوا تھا نا، محمد رسول اللہ کہتے تھے یہ نہیں ہم مانتے، اس کو کاٹ دو. پھر مٹا دیا گیا تھا. ہاں وہ وقت کا تقاضا تھا. اب آ گیا دوسرا کلمہ جس کا ٹائٹل ہے شہادت. پہلا حصہ دیکھو ذرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس میں شہادت یعنی گواہی ہے کس کی؟ اللہ کی معبودیت کی اور اللہ کی وحدانیت کی. لا الہ الا اللہ یہ معبودیت آ گئی. ٹھیک ہے. وحدہ لا شریک لہ تو یہ وحدانیت آ گئی. ٹھیک ہے. سو گواہی آ گئی دو چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت. ٹھیک ہے. اور دونوں کے ساتھ کیا آیا؟ معبودیت میں آیا لا الہ، اور کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے سوائے اللہ کے. اور جہاں وحدانیت آئی وہاں پہ کیا آیا؟ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. دوسرا حصے میں کیا آیا؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ گواہی آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کریکٹرسٹکس کی. ایک رسول کی، یہ تھا سب کو سمجھ ہے، اور ایک آئی عبد کی. ٹھیک ہے. سیکونس میں عبد پہلے ہے، رسول بعد میں. نمبر 1 یہ کس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے؟ یہ عبدہ جو ہے یہ 40 سالہ زندگی ہے. پھر آپ کو رسالت جو ہے بظاہر بھی عطا کر دی گئی تھی، تو پہلے ہی صحیح، لیکن دنیا میں ظاہر کر دی گئی رسالت آپ کی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا اس کا، لیکن اس کے آگے بھی کچھ ہے. سمجھے؟ جتنے جھوٹے انبیاء آئے ہیں نا، ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو عبادت گزار تھے. کافی سارے ایسے. تو یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گزار بندہ ہو سکتا ہے مگر وہ رسول نہیں ہو سکتا. یہ کریکٹرسٹکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے، یا یہ اسی کے پاس ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول مقرر کرے. سمجھے؟ امتی کتنا بھی عبادت گزار ہو جائے رسول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس میں جو میسیج ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری پہلے ہے، رتبہ درجہ بعد میں ہے. ہمارے یہاں نافرمانی پہلے ہے اور ہم کہتے ہیں میرے مقام کا تجھے پتہ نہیں ہے. سمجھے؟ میں بہت بڑی منزل میں ہوں، کم بات نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی، کہ بہت بڑی منزل میں ہوں. یا تو کہو نا مجذوب ہے، پھر تو بات بھی ہے. ٹھیک ہے بات. تو یہ ہو گیا دوسرا کلمہ. اب یہ اس کی ضرورت کیوں ہے اس کلمے کی؟
اس پورے کلمے کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی دیکھو نا، اسلام میں تو داخل ہو گیا نا، یہ تمہیں فالو کرنا پڑے گا، نیند سے گزارا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں ذرا کھول کے، کان کھول کے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اور یہ ہے کیا؟ یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، شہادت دینا، ٹھیک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، ٹھیک ہوگی بات؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کلمے کی، تو اس نے ایکچولی اسلام کی ایک بنیاد کا انکار کیا، اور یہ حدیث ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب ٹھیک ہوگی نا بات؟ مطلب کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا یار؟ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 8۔ ہاں، یہ گواہی لازمی ہے۔ اب اسلام میں تو داخل ہو گئے، کفر سے تو نکل آئے آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، لیکن اب آگے بنیاد کی طرف بھی آؤ نا۔ اور یہ بنیادیں یاد رکھنا، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادت دینا، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی، تو شہادت کن الفاظ میں دیں گے؟ اب بتاؤ، شرعی حیثیت ہے اس کی؟ پھر بنیادی حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ اعمال آ گئے آگے۔ اب دین کی بنیادیں کس پہ کھڑی ہیں؟ گواہی پہ اور اعمال پہ، اور یہ ٹوٹل 5 ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کی ہمیں آگے ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یس، بنیاد ہے، جڑیں، ستون ہے۔ تیسرا کلمہ، اس کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی تمجید کرنا، بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی صفت ہے المجید، یہ اس کے تحت ہے، المجید کے تحت، جس کا معنی ہے شرف والا۔ اور اس اسم کی جو اجمالی شرح ہے، اجمالی شرح سے مراد ہے مختصر جو ہے، جس کی تفصیل ہوتی ہے بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اور ذاتی شرف والا ہے، اور ہر قسم کے ممکنات و نقائص سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ شرف کا معنی کیا ہے؟ عزت، عظمت اور بلند ترین حیثیت، ٹھیک ہوگی بات؟ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کفر سے نکل آئے، معبود آپ نے اللہ کو مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، پھر گواہی بھی دے دی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے وہ جو 4 تھے اور ارکان، جو بنیادیں ہیں دین کی، آپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن چلو ہم اس کو 4 کو فی الحال سائڈ پہ کر دیتے ہیں کلمے کی ترتیب کے مطابق۔ اب آپ نے گواہی بھی دے دی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایک تو آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، لیکن معبود تو وہ ہوگا نا جو سب سے بلند ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آپ بعد میں یہ کہہ سکیں کہ نہیں جی اس میں تو یہ فالٹ ہے، اور اس میں مخلوق والی کوئی چیز نہ ہو۔ جو چیزیں مخلوق کہتے ہیں نا کہ وہ مخلوق کے لیے پرٹیکولر ہے، وہ چیزیں مالک میں نہیں ہو سکتی، خالق میں نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ معبود میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کے جو معبود تھے وہ تو مرمرا گئے تھے،
تو حقیقی معبود تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی اپنی زندگی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب اس کی جو حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اس کا اپنے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، والحمد للہ کہ تعریف اگر کسی کوئی قابل تعریف ہے نا وہ اللہ ہے، ولا الہ الا اللہ یہ معبودیت سے متعلق آگے ڈسکس ہو گیا، واللہ اکبر یہ افعلو ہے ویٹ عربی گرامر میں، اور یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں سپرلیٹو ڈگری ہو، ٹھیک ہے۔ سو اکبر اس ویٹ پہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، سمجھے نا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کا یہ معنی۔ تو اتنا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقی شرف کا اقرار کیا گیا، حقیقی شرف کا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور دوسرے ایسا کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کا جو مطلق اختیار ہے، وہ جو شرف ہے کہ مطلق اختیار اسی کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا اظہار ہے۔ کیوں ہے یہ اظہار؟ میں رپیٹ بار بار کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو، اس لیے کہ تاکہ ذہنوں میں پکی ہو جائے اور سیکوینس جو ہے وہ چلتا رہے، ٹھیک ہے، تنگ نہیں آ جانا۔ کفر سے نکل آیا، شہادت دے دی، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس شہادت کے ساتھ 4 جو ہے وہ اعمال صالحہ بھی تھے، وہ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ سو معبودیت کی اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی تھی، بلند حیثیت، بلند ترین حیثیت ہے، وہ بھی بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ جو 4 حصے ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے اگر کوئی توفیق دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ سو مطلق اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے نیکی کی توفیق دے اور جس کو چاہے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، سمجھے۔ یہ ایکچولی اس کا مطلب جب یہ آئی تھی نا، یہ والا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا تو پوچھا گیا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ بتایا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق جو ہے، قوت، وہ صرف اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اس قول کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور چونکہ پورے قرآن مجید میں یاد ہو، اگر کچھ کافی درس پہلے ایک بات سمجھائی تھی، میں نے کہا تم لوگوں کو کہا تھا یار میں بتا تو رہا ہوں، سنبھال لینا اس بات کو۔ پورا قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ سٹینڈ کرتا ہے، چاہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ذکر فرعون ہو، ٹھیک ہے، چاہے جالوت کا ہو ذکر، ہاروت و ماروت کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ سامری کا ذکر ہو۔ میں تو وہ بات کہ جس کو کہتے ہیں نا جو غلط ذکر، جسے ہم کہتے ہیں یار یہ برا ذکر ہے، آیات میں حالانکہ ان کا ذکر ہے، مگر اس کے نیچے اگر آپ غور سے دیکھو کہ اللہ کی صفات نظر آئیں گی اس آیت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی یہی مضمون ہے، یہ اللہ کی تمجید ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے مطلق اختیار کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ دیٹ از وائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو کہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، یہ والا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو قرآن نہ بھی پڑھ سکے، یہی پڑھتا رہے، تو جو مضمون ہے وہ پورا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، جیسے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے 3 مرتبہ پڑھو، یہی ہے نا، علماء یہ بتاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا، حدیث شریف یہ ہے کہ یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ دیٹ مینس کہ جو سورہ اخلاص میں مضمون ہے وہ قرآن کے 1/3 پہ پھیلا ہوا، اسپریڈ اوور ہے۔ اس وجہ سے وہ جب آپ اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک بن جاتا ہے اور ایک قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مضمون کا جو اسپریڈ ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اس کا۔ وہ انہوں نے کنیز مانگی تھی نا، لیکن اس کے ساتھ آگے اٹیچ بھی تھا نا وہ تصویفہ۔ اچھا جی، آگے اس کے اب یہ مکمل نہیں ہوا کلمہ۔ بقا بخشنا بھی اللہ تعالیٰ کا مطلق اختیار ہے اس میں، ٹھیک ہے، بقا ہمیشہ کے لیے رہنا۔ الباقی اللہ کی صفت ہے نا۔ ہاں ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کلمہ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ صالح اعمال کی بقا پر دلیل ہے۔ یہ کلمہ سورہ الکہف 18واں سورہ 46ویں آیت، ٹھیک ہے، یہ سامنے یہ ریفرنس۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، کہ مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے جو اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، کہ جو باقی رہنے والے یہ جو ہے نا، اور تمہارے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہترین، امید کے لحاظ سے بہترین تمہاری باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ والباقیات الصالحات، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا استکثروا من الباقیات الصالحات، قیل وما ہن یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کیا کرو باقی رہ جانے والی نیکیوں میں۔ پوچھا گیا وما ہن یا رسول اللہ، کہ وہ کون سی ہیں؟ قال التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ۔ یعنی جو یہ پڑھتا ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو آخرت میں کام آئے گی، یہ رہ جانے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر چلتے ہیں ہم واپس۔ اب یہ اس کی جو ہے یہ صحیح ابن حبان کتاب الرقائق ذکر البیان، یہ آ گیا حدیث کا نمبر 840، یہ اس حدیث کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ واپس چلتے ہیں، کفر سے نکلے، گواہی دی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بلند حیثیت ہے اس کا بیان کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیار کا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ اس کے آخرت میں کام آ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب اس کو یہ کلمہ یاد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ قرآن نہیں بھی پڑھ سکتا، ان پڑھ لوگ بھی تو ہے نا، سن کے یاد کر لیتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب اسے سن کر یاد کر لیا، آپ اسے پڑھائیں گے کہ یہ پڑھو، اور اس نے یاد کر لیا سن کر، اور وہ پڑھتا چلا جائے، تو اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی اس کی شرط پوری ہو جائے گی حدیث شریف کے مطابق۔ ہاں یہ ہے کوئی شرعی حیثیت اس کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے کام آئے گی نا یہ چیز، اور ثبوت ہم نے دے دیا کہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ اچھا جی، اب آگے چوتھے کلمے پہ۔ اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، ٹھیک ہے، اور توحید جو ہے وہ ایکچولی توحید بالذات اور توحید بالصفات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ہے اور صفات ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ توحید کے پیرائے میں وحدیت ہے اور احدیت ہے، 2 چیزیں ہیں، الواحد و الاحد،
یہی ہے نا، دو اسما۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ایکچولی الواحد الاحد ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لینا، یہ آگے کام آئے گی چیز۔ الواحد کا معنی ہے تنہا۔ اجمالی شرح اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تنہا ہے، آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیکھ لیں وہ تنہا ہے، جبکہ احد کا معنی ہے اکیلا۔ اور اس کی جو جمالی شرح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یعنی اس کی ذات کے جیسا نہ کوئی ہے، تھا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو اس کی صفات ہیں وہ اسی کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ سو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے بیان ہوئی ہے، توحید بالذات، اور اس میں کیا بیان ہے؟ وحدانیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، یہ توحید بالصفات ہے، اور یہ وہ صفات ہیں جو غیر اللہ کو بھی مجازی طور پر عطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں بادشاہت دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آپ کی تعریف کرنے والے بنا دیے، ٹھیک ہے، حمد کروا دی آپ کی، اسی لیے آپ کو محمد کا اسم سے پکارا جاتا۔ یحیی و یمیت، یہ توحید بالصفات ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے جس میں کسی غیر اللہ کا تصرف نہیں ہے، یعنی زندگی دینے والا وہ مطلق ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، سبب بنتا ہے، ماں باپ سبب بنتے ہیں، ادروائز دے نہیں سکتے زندگی۔ و یمیت، اور کوئی کسی کو مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ توحید بھی صفات ہے، مگر یہ وہ صفات ہیں کہ جس میں غیر اللہ کا تصرف نہیں ہے۔ جو پچھلی تھی اس میں غیر اللہ کا تصرف ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، یہ بھی توحید بالذات ہے۔ حی کا معنی کیا ہے؟ ذاتی زندگی والا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کسی نے زندگی نہیں دی، وہ اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ الحی الذی لا یموت، یہ کل بھی ہم نے دیکھی تھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، کہ سدا رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ذو الجلال والاکرام توحید بالصفات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جو غیر اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، جیسے دنیا اور آخرت میں مخلصین کو۔ یہ میں نے کہیں سے لیا نہیں ہوا، یہ الحمدللہ میری اپنی تحریر ہے ساری، ٹھیک ہے، کہیں سے نہیں لیا ہوا میں نے۔ بیادہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی توحید بالصفات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت ہے وہ اس کلمے کو، اس والے کلمے کو یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ حصہ جو ہے یہ اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بالصفات، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس کو چاہے، بالکل، وہ خود بادشاہ ہے، مالک الملک ہے نا، ٹھیک ہے، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے، بات ختم ہوگی، جس کو چاہے عزت دے دے، ذلت دے دے، ہر خیر اسی کے دستے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر شے پہ غالب و قادر ہے، ہر چیز کے کر گزرنے پہ قادر ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، پھر واپس چلتے ہیں، کفر سے نکلا، گواہی دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی، بلند ترین حیثیت، اس کے شرف کا بیان ہوا، اس کے مطلق اختیار کا بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آگے کیا ہوا؟ پھر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ الواحد الاحد ہے، ٹھیک ہے، توحید بالصفات، توحید بالذات، ٹھیک ہوگی جی بات۔ تو کتنے کور ہو گئے؟ کفر سے نکل گئے،
شہادت بھی دے دی، گواہی دے دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بھی بیان کر دی، ٹھیک ہے، اور یہاں آ کے اللہ کی توحید بھی بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سی چیز غیر شرعی ہے جی؟ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ تمام چیزیں وہ جو ریکوائرڈ ہے مسلمان سے، صرف کلمہ پڑھ کے ہی نہیں ہو جاتا فارغ، وہ تو پھر ایسی مثال ہو گئی کہ نکاح کر کے لے آؤ اور وہ بیٹھی رہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی ذمہ گھر کا کوئی کام کاج ہے، نہ کسی اور چیز میں کوئی اس کے اختیار ہے، بس وہ بیٹھی ہی ہے ایسے کر کے۔ یہ وہی حال ہوتا ہے بھئی، جب وہ آئے گی تو آگے کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، وہ اس نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کلمہ کافی ہے، کلمہ کافی کرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ کلمہ کرنے کے بعد گواہی دینی پڑے گی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی پڑے گی، اللہ کی توحید پہ کنکریٹ ایمان آنا پڑے گا، سمجھے، اور اس کے لیے توحید پھر جاننی چاہیے، تو توحید ہی سکھا رہے ہیں اس کلمے میں، اور کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سارا کر لیا تو جو مسلمانوں سے پہلے گناہ تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کے لیے پھر حل بتایا گیا کہ استغفار، تو 5ویں کلمے کا مضمون جو ہے وہ استغفار ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسول اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔